حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم اور مال میں فرق ہے۔ وہ یہ کہ مال کو جتنا خرچ کرو گھٹتا ہے، اور علم کو جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا ہے۔ اگر علم کہیں گھٹ جایا کرتا تو جو حافظ قرآن شریف پڑھانے بیٹھتا تو جتنی آیتیں بچوں کو سکھلایا کرتا خود بھول جایا کرتا۔ اس کا علم دوسرے کے پاس منتقل ہو جایا کرتا، حالانکہ جتنا پڑھاتا ہے اتنا استاد کا حفظ پختہ ہو جاتا ہے، اس کا علم ترقی کر جاتا ہے۔ غرض علم کو جتنا خرچ کرو بڑھتا ہے، دولت کو جتنا خرچ کرو گھٹتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مال کی حفاظت مالک کو کرنی پڑتی ہے۔ 4 پیسے ہوں گے تو آپ کو فکر ہوگی کہ کہیں چور نہ لے جائے، تالا لگاؤں، تجوری میں رکھوں، گھر کی کوٹھری میں رکھوں، اور سو رہے ہوں تو فکر ہے کہ رات کو کوئی چور نہ آ جائے، تو آپ کو خود مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور علم عالم کی حفاظت کرتا ہے، عالم کو ضرورت نہیں، علم خود بتائے گا کہ یہ خطرے کا راستہ ہے، یہ نجات کا، تو علم اپنے عالم کی خود حفاظت کرتا ہے، مگر مال اپنے مالک کی حفاظت نہیں کرتا، مالک کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مال آئے تو 100 مصیبتیں ساتھ لے کر آئے گا کہ حفاظت کرو چور سے اور ڈاکو وغیرہ سے، اور علم آئے تو احسان جتلاتا ہوا آئے گا کہ میں تیرا محافظ ہوں، میں تیری خدمت کروں گا، میں تجھے نجات کا راستہ بتلاؤں گا۔ لہٰذا اگر کوئی علم سکھلائے تو وہ سب سے بڑا محسن ہے کہ اس نے دنیا اور آخرت کا راستہ کھول دیا۔ دولت سے راستے نہیں کھلتے، اس سے تو آدمی بہکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی علم کے مطابق کمائے اور علم کے مطابق خرچ کرے تو دولت کام دے گی، اور اگر جاہلانہ طریقے سے کمائے، حلال و حرام کا امتیاز نہ کرے اور خرچ کرنے میں حلال و حرام کا امتیاز نہ ہو تو دولت مصیبت بن جاتی ہے۔ اب تک تو ہم عقیدے سے سمجھتے تھے کہ دولت کو بے جا طریقے سے کماؤ تو مصیبت بن جاتی ہے، مگر آج تو دنیا میں مشاہدہ ہو رہا ہے، یعنی جن کے پاس ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت تھی، آج وہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کے لیے دولت نکلے، جان تو ہماری بچ جائے۔ کوئی پہاڑوں میں چھپا رہا ہے، کوئی سمندر میں ڈال رہا ہے، مگر گورنمنٹ ہے کہ کھوج کر ان چیزوں کو نکال رہی ہے، تو مالداروں پر ایک عجیب مصیبت گزر رہی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس وقت ہم جیسے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ تھوڑے پیسے کافی ہیں، جو غریب یا زاہد تھے، آج انہیں یہ کہنے کا موقع ہے کہ آرام میں تو ہم ہیں، تمہاری دولت نے تمہیں فائدہ نہیں دیا، ہماری غربت نے ہمیں فائدہ دیا۔ فقیر کے گھر گورنمنٹ کا کوئی آدمی نہیں آئے گا کہ ٹیکس ادا کرو، وہ کہے گا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے ادا کروں، وہ آرام سے ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ ہم کچھ نہیں رکھتے، اس لیے غم بھی کچھ نہیں رکھتے۔ ہم دستار بھی نہیں رکھتے، پیچ کا غم کہاں سے رکھتے۔ جس پر دستار ہو وہ پیچ و غم کی فکر کرے، یہاں تو دستار ہی ندارد ہے، یہاں کپڑا ہی ندارد ہے، تو کلی اور دامن کی فکر کیوں ہوگی۔ بہرحال جو لوگ آج کم یعنی بقدر ضرورت رکھتے ہیں وہ آرام میں ہیں، اور جو زیادہ رکھتے ہیں وہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ مگر کیوں مبتلا ہیں؟ محض زیادہ رکھنے کی وجہ سے نہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم مفلس اور قلاش بنو، ناجائز طریقے پر زیادہ رکھتے ہو اس لیے پریشان ہو۔ جس کے پاس جائز طریقہ سے ہے وہ آج بھی پریشان نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جائز راستہ پر چلنا ہمیشہ راحت کا باعث بنتا ہے، ناجائز راستہ پر چلنا ہمیشہ مصیبت کا موجب ہوتا ہے، خواہ وہ قانوناً ناجائز ہو یا شرعاً ناجائز ہو۔ جب کسی ناجائز چیز کا آدمی ارتکاب کرے گا تو مصیبت میں مبتلا ہوگا۔